अस्सलाम वालेकुम। इस सोफ़िया काशिफ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सोफ़िया लॉक की तरफ से द पाइन आइलैंड बाय मरियम बुशमन के बारे में। ये एक नया नावल है जो ऑलमोस्ट तकरीबन साल पहले ही लास्ट ईयर ही मार्केट में आया है और लास्ट ईयर मैन बुकर प्राइज़ 2019 के लिए ये किताब शॉर्ट लिस्ट हुई है। ये नावल शॉर्ट लिस्ट हुई है बिकॉज इट्स अ ट्रांसलेशन। मैरियम बुशमन का नाम आपने पहले नहीं सुना होगा बिकॉज शी इज़ अ न्यू नेम इन इंग्लिश लिटरेचर, but actually she is not a new writer. She is a German writer who is very much acknowledged and known in Germany, and she's a poet. She is a I'm sorry मैं इसको मैंने इसको म्यूट कर दिया। ओके तो शी इज़ अ जर्मन पोएट, अ जर्मन नॉवलिस्ट और जर्मनी में उनके 4 नॉवेल्स मौजूद हैं ऑलरेडी, जिनमें से 3 नॉवेल्स जो हैं वो हाईली एक्लेम्ड किस्म के रिवॉर्ड्स ले चुके हैं। दिस इज़ हर 4th नॉवल एंड दिस इज़ ट्रांसलेटेड बाय जैन कैलिशा for us, for English readers, and this is shortlisted for Man Booker Prize 2019. अब इसके साथ अब ये किताब मैंने क्यों खरीदी थी, मैंने इसको ऑनलाइन डिलीवर करवाया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन डेज एंड दे डिलीवर्ड इट ऑन माय डोर स्टेप। लेकिन मैंने इसको फाइंड आउट कैसे किया था, बिकॉज only because of this because that is shortlisted for मैन बुकर प्राइज। और इसके साथ जब मैंने किताब देखी, दूसरी रनर अप में जो किताब थी वो थी एलिफ शफक की 10 minutes 38 seconds in this strange world। If you have read that book like me तो आप जान सकते हैं कि how profound read that is। एलिफ शफक की ये किताब किस कदर खूबसूरत है, that is really amazing। तो उसके साथ जब आप दूसरी किताब ये देखते हैं जो शॉर्ट लिस्ट होती है तो आप ऑफ कोर्स आप इसमें इंटरेस्टेड होते हैं और देन आई रियली फील इंक्लाइन कि मैं इसको पढूं, इसको देखूं और इसके बारे में जानूं। लेकिन ऑनेस्टली मैं इससे थोड़ी सी डिसपॉइंट हुई बिकॉज एक तो ये उस तरह का सीरियस थीम नहीं है जैसे हमें एलिफ शफक के नॉवेल से मिलता है। अब उसके मुकाबले में अगर ये थी उसके साथ ये थी तो ऑफ कोर्स हमारे माइंड में था कि अच्छा ये भी उतनी ही बड़ी उतनी ही प्रोफाउंड स्टडी होगी, लेकिन ये उस तरह की नहीं थी। दूसरा ये इतना सीरियस थीम नहीं है इसका It's quite a comic way, a little humorous book, और इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है clever, poetic, funny, dazzling, little novel, profoundly serene, masterpiece, and one more thing, is the winner of the Berlin Prize for Literature as well and shortlisted for the German Book Prize। ठीक है, तो खासी ये मशहूर गई है, खासी फेमस हुई है, ऊपर अपर रैंक्स में आई है। लेकिन ये इट्स क्वाइट कॉमिकल, ज़िंदगी के और बिहेवियर्स के बारे में, यूरोप और एशिया के कंट्रास्ट के बारे में, उनके लोगों के वैल्यूज़ के बारे में, लोगों के स्टूपिड रवैयों के बारे में, ये इन सारी चीज़ों को डील करती है। तो इट्स क्वाइट इन अ लाइटर मोड, क्वाइट लाइटर वे में है, से उस तरह की नहीं है जिस तरह की हम एलिफ शफक की बुक को से तवक्का करते हैं। ऑफ कोर्स एलिफ शफक की नहीं है, लेकिन उसके साथ ही तो मुझे इसने फिर उस हिसाब से, जो कि मैं उसके पर्सपेक्टिव में देख रही थी, तो मैं इससे थोड़ी सी डिसपॉइंट हुई। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो अगर अब ये राइटर जो हैं वो पोइट हैं, ऑफ कोर्स पोइट हैं, तो आप उसकी पोइट्री को आप इस किताब में देख सकते हैं। It's full of vocabulary, it's full of language, images, similes or whatever you can expect from a poet। तो ये इसकी लैंग्वेज भी उस तरह की सिंपल भी नहीं है जिस तरह की हम समझते हैं, जैसे पाउलो कोएल्हो, एलिफ शफक और orhan pamuk, इनकी हमें ट्रांसलेशंस मिलती है। दे आर वेरी सिंपल इन लैंग्वेज, लेकिन ये इस किताब की लैंग्वेज इतनी सिंपल नहीं है, इस क्वाइट क्लेवर लैंग्वेज, और इसके लिए आपको अच्छा खासा आपको स्किल होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की, फिर आप इसको एंजॉय कर पाते हैं। थीम मैंने आपको बता दिया कि इट्स जस्ट अ क्वाइट लाइटर थीम। आपको दो आज़म कह लें कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो कंट्रास्ट है एशियंस और यूरोप्स के बीच में। अच्छा, पहले मैं आपको उससे थीम बताते हुए पहले मैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में बताऊँ, बल्कि उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊँ कि दिस इज़ वेरी स्मॉल बुक। अभी मैंने आपको इसमें से पढ़ के बताया था कि लिटिल नॉवल, दिस इज़ एक्चुअली वेरी लिटिल। अब ये देखें, दिस इज़ अ हार्ड कॉपी, और हार्ड कॉपी में इसका वॉल्यूम कितना आपको छोटा लग रहा है, और इसमें आप अगर इसको खोल कर देखें तो ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं लिखा हुआ, बिकॉज न्यू बुक है, बिल्कुल नई है, अभी पेपर बैग में नहीं आई है।
تو بالکل اس کا ناول کو بہت زیادہ موٹی نہیں ہے. یوزولی ناولس جو آتے ہیں وہ 250 to 300 پیجز کے آتے ہیں, بٹ اٹس اونلی 180 پیجز, تو ایزی ٹو ریڈ. اور اس کے بعد پوئٹک ہے, فنی ہے, انٹرسٹنگ ہے, لیکن اسٹوری اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہم ٹائٹلی نیٹ قسم کی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اٹس کوائٹ اسکیٹرڈ اراؤنڈ, اور صرف 2 کیریکٹرز کے بیچ میں ساری کہانی لکھی ہوئی ہے. تھرڈ کیریکٹر جو ہے وہ ٹوٹلی میوٹ ہے, ڈس اپیئر ہے, اس کا ہم صرف ریفرنسز دیکھتے ہیں, ان کے صرف میسیجز دیکھتے ہیں. جو میٹلڈا کا ہے, میٹلڈا جو کہ گلبرٹ کی وائف ہے, اور گلبرٹ وہ ہے جو مین کیریکٹر ہے اس کتاب میں. گلبرٹ مین کیریکٹر ہیں جو صبح صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی بیگم جو ہے وہ ان کو چیٹ کر رہی ہے. وہ اس سے اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں, اس قدر غصے ہوتے ہیں, وہ اپنی بیگم سے لڑتے ہیں اور گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور صرف یہی پہ بس نہیں کرتے وہ, بلکہ وہ گھر کے ساتھ شہر محلہ سارا کچھ چھوڑ کے دنیا کے دوسری طرف کے براہ اعظم میں جا کے براہ اعظم کی فلائٹ لے لیتے ہیں. ہی از کوائٹ ان اے موڈ کہ دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں سارا کچھ. تو وہ جناب اپنے شہر سے نکلتے ہیں اور وہ ٹوکیو کی فلائٹ لے لیتے ہیں. اب دوسرا کیریکٹر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے یوساکا, جو ایک جاپنیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ینگ مین ہے, اور زندگی سے مایوس ہے, اور وہ سوسائڈ کرنے جا رہا ہے, اور اس نے ایک سوسائڈ کا مینول پکڑا ہوا ہے, اینڈ ہی از کوائٹ انٹرسٹڈ اینڈ سیریس اباؤٹ پلاننگ اے سوسائڈ. تو گلبرٹ صاحب جو ہیں یہ لیکچرر ہیں اور بہت زیادہ کیپیبل نہیں ہیں, اور زندگی میں کافی ناکام بھی ہیں. تو آپ ان کا ایٹیٹیوڈ تو دیکھ ہی چکی ہیں کس طرح کا ہے. تو یہ ان دونوں کی دوستی ہوتی ہے کسی بھی ریفرنس سے. کیا ہوتا ہے وہ آپ بک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. دونوں ساتھ ملتے ہیں, پھر دونوں ساتھ مل کر ٹوکیو کو اور اس کے اراؤنڈ کی سراؤنڈنگ کی جگہوں کو دیکھنے کا سفر شروع کر دیتے ہیں. ایک طرح کی وینڈرلسٹ شروع کر دیتے ہیں. وہ وینڈرلسٹ بھی آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ ساتھ ساتھ گوگل کی لوکیشنز اگر کھولیں, گوگل میپس کھول لیں, تو آپ وہ جو لوکیشنز وہ دیکھتے جا رہے ہیں آپ اس میں کو ویژولی آپ ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور آپ بہت انجوائے کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ بھاشو کی پوئٹری دونوں ہائیکوز کرتے جا رہے ہیں, پوئٹری کر رہے ہیں, اور وہ لش اور گرین اور جاپان کی سویلائزیشن, ان کے ایٹیٹیوڈز ان لائف, یورپین پیپل کس طرح سے دیکھتے ہیں, یہ ساری چیزوں کو وہ اس نے کور کیا ہوا ہے. اور ایکچولی بہت ہی انٹیلیجنٹلی کیا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اچھا نہیں کیا ہوا, بریلینٹلی. It is really a combination of poetry, of scenery and beauty of words and everything. جو بھی جب ہم لٹریچر کی کسی چیز کا کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جن کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ سب اس کے اندر ہیں. میں تھوڑی سی اس سے ڈسپوائنٹ ہوئی کیونکہ شاید میں سیریس تھیم پڑھنے والی, مجھے سیریس تھیم زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کر پاتی ہوں. کامک ریڈس کے ساتھ میں بہت زیادہ خود کو اٹیچ نہیں کر پاتی, ان کو ریلیٹ نہیں کر پاتی. لیکن اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو شوڈ ناٹ گو فار دس بک, یو شوڈ ٹرائی دس بک. مے بی آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ یہ بہت زیادہ میچ کرے, کیونکہ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی انگلی پہ گننے والی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی لٹریری پیس میں, دیٹ از آلریڈی دیئر. داؤ کے اس میں پلاٹ اس طرح سے نہیں ہے, اسٹوری اس طرح سے ٹائٹلی نیٹ نہیں ہے جو جب ہم ناول کہتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے آج کل ناولس میں یہ چیز چل رہی ہے. جب رائٹر کا ٹریٹمنٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اتنا اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ پھر اس میں پلاٹ اور اس کی ٹائٹنس بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی. تو آئی گیس میں نے آپ کو اس کے بارے میں خاصا کچھ بتا دیا ہے. اب اس کے بعد بہت ہی چھوٹی بک ہے, آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے اور پھر مجھے بتائیں کہ میری کہی ہوئی بات آپ کو کس حد تک صحیح لگ رہی ہے اور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گی, دس از ایلف شفق's بلیک ملک. یہ وہ کتاب ہے جو میں آج کل پڑھ رہی ہوں, اور آئی ایم آلموسٹ ایٹ دا لاسٹ کوارٹر آف دا پیجز. اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ریویو میرا ہوگا وہ اس کتاب کا ہوگا, اور صرف اس کتاب کا نہیں ہوگا بلکہ وی ول ٹاک آلسو اباؤٹ دا ایلف شفق ایز اے پرسن, ایز اے رائٹر. چونکہ میں نے ایلف شفق کو بہت سارا پڑھ لیا ہے اور میں نے ان کے 1-2 ناولس کے سوا آلموسٹ سارے ناولس پڑھے ہیں. تو ایک تو ہم اس کتاب کو ڈسکس کریں گے, اور دوسرا ہم اس کی پرسنالٹی کو بھی بات کریں گے. ہم ایلف شفق کو ایز اے پرسن, ایز اے رائٹر, ایز اے فگر, ایز اے سیلیبریٹی, ہم ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور جو کچھ میں جانی ہوں ان کے بارے میں, جس طرح کا میں جانی ہوں, میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. اور پھر آپ بتائیے گا مجھے کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اس بک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تب تک آپ ہمارا ولاگ
لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے پڑھنے پڑھانے والے اور اچھے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں.